سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 اکثر و بیشتر ہمارے اہل علم اس بات کو، اس آیت کو پڑھ کے اپنی گفتگو کا عنوان بناتے ہیں، لیکن اس آیت کو اگر اسی جگہ کے پس منظر کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ آیت پاک لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک تمہارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی بہتر ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ سامعین محترم، نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت، حضور کی پیروی ہر اعتبار سے اعلیٰ، افضل اور بلند و بالا ہے۔ جس ماحول میں یہاں بات کی جا رہی ہے، اگر کبھی آپ لوگوں کا مطالعہ کرنے کو جی چاہے تو سورہ احزاب ہے، اور غزوہ احزاب کے واقعات، اس کی ترتیب یہاں مسلسل پیچھے سے چلتی آ رہی ہے۔ غزوہ احزاب کا اگر تھوڑا سا پس منظر ہمارے سامنے ہو، جس ماحول کے اندر یہ غزوہ پیش آیا اس وقت سنگین حالات تھے۔ اچانک کفار مکہ نے شہر مدینہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ مسلمانوں کے پاس تیاری کے لیے ٹائم بہت کم تھا، اور جب تیاری شروع کی تو ساتھ میں ہی وقت ایسا بھی آیا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودیوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا۔ باہر سے بھی حملہ، اندر سے بھی حالات ایسے آگے۔ تو ان سنگین اور نازک حالات کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسا اپنی سیرت کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا، اور صحابہ نے کیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کر کے دکھایا۔ حالات ایسے تھے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم خود خندق کھودنے کے لیے تیار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب صحابہ کے عرض کرنے پر کہ چٹانیں نہیں ٹوٹ رہی تو حضور خود چٹان کو توڑنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ پھر جب اس انداز کے اندر ہی، اسی صورت اور کیفیت کے اندر خوراک کی قلت کا سامنا آیا تو صحابہ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پیش کیے کہ پتھر ہیں، تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم خندق بھی کھود رہے ہیں، مٹی بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو اس ماحول کے اندر پھر یہاں تک نہیں، کئی ہفتوں تک یعنی کئی سے مراد یہ چند دن تک، 15 20 25 دن تک یہ جنگ رہی، اور اس سردی کے ٹھنڈے ماحول کے اندر نبی کائنات بھی صحابہ کے دوران تشریف فرما رہے۔ تو اس ماحول کے اندر کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کسی خاص ایک واقعہ کے ساتھ نہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ ہی ہمارے لیے نور نظر ہے، اور وہ مینار نور ہے، اور بہترین اس کے اندر خوشبو اور معطر اور منبر سامان اس کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن کریم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے حوالے سے کئی باتیں فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے میرا رسول تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ۔ کہیں فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، فرمانبرداری و اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزارو۔ سامعین محترم، اس سلسلہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کی پیروی اور صحابہ اور سیرت رسول کی پیروی کے چند مناظر دیکھیے۔ جس غزوے کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا، غزوہ احزاب، غزوہ احزاب میں میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ کفار کے فوج کے اندر تو وہاں کی خبریں لے کر آؤ۔ اور جب حضرت حذیفہ کا نام آیا تو یہ بات بھی یاد رکھ لیں، جب حضرت حذیفہ کو حضور نے بھیجا نا، سخت سردی کا موسم تھا، سخت سردی، ہاتھ ٹھٹھر رہے تھے، اتنی سردی تھی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے جناب حذیفہ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جاؤ۔ جب میدان میں پہنچے نا کفار کے، تو لوگ سردی کی وجہ سے ٹھٹھر رہے تھے،
جناب حذیفہ کے جسم پہ پسینے آ رہے تھے. جناب حذیفہ کو پیارے آقا علیہ السلام نے بھیجا. جب وہاں پہنچے نا تو ایک یہ بھی نظارہ دیکھنے کو ملا. جب وہاں پہنچے تو کافروں کے اس وقت سرداروں اور سپہ سالاروں میں ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ آگ روشن کر کے تو آگ کو تاپ رہے تھے, آگ سے حرارت حاصل کر رہے تھے. تو جناب حذیفہ نے اپنے تیر کمان کو سیدھا کیا کہ اس وقت موقع ہے, یہ کافروں کے سپہ سالاروں میں سے ہیں, سرداروں میں سے ہیں, ان کو قتل کر دیا جائے. جیسے ہی تیر کمان سیدھا کیا تو فوری طور پہ ذہن میں خیال آیا کہ مجھے تو نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم نے خبر لانے کے لیے بھیجا ہے, نہ کہ قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو یہ ہے پیروی, فوری طور پہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اس کو کہتے ہیں اتباع اور اطاعت. اس کا ایک اور خوبصورت منظر دیکھیے پیروی کا, اطاعت و فرما برداری کا. نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم فرمائی کہ جب جہاد پہ نکلو یا سفر پہ جاؤ تو جب کبھی سفر کے دوران راحت آرام کرنے کے لیے رکو تو ابتداً یہ حکم تھا کہ اکٹھے نہیں, الگ الگ اپنے خیمے لگایا کرو, وقفے وقفے سے اپنے بستر بنایا کرو, اکٹھے نہیں الگ الگ رہا کرو. اسی طرح صحابہ دوران سفر کیا کرتے تھے. ایک موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, اب الگ الگ نہیں, اب اکٹھے اکٹھے تم نے رہنا ہے. تو تاریخ اور حدیث کی کتابیں اس بات پہ شاہد ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متحد ہو کر اکٹھے رہ کر رات گزارنے کا حکم فرمایا, صحابہ فرماتے ہیں اتنا اتحاد, اتنا اتفاق کا انداز یہ تھا کہ جب ہم اکٹھے ہو جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ بہت بڑا قافلہ جو ہے ایک چادر کے نیچے آ گیا ہے. تو یہ صحابہ کی اطاعت اور فرما برداری تھی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور اداؤں پر مار مٹنے کے لیے تیار تھے. اس سلسلہ کے اندر تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے پیارے خوبصورت, سارے صحابہ خوبصورت پیارے اعلیٰ سے اعلیٰ, محمد بن اسلم یہ بڑی عمر کے صحابی تھے. تو یہ جب کبھی سفر سے واپس شہر مدینہ تشریف لاتے, بازار سے واپس آتے, تو کبھی یہ گھر آ جاتے اور اپنا سفر کا سارا سامان اتارتے, لباس, ہتھیار جنگی اور چادر وغیرہ رکھ دیتے اتار کے. تو پھر خیال آتا میں ابھی مسجد میں نفل ادا کر کے نہیں آیا, چونکہ پیارے آقا علیہ السلام کا بھی معمول تھا اور اس کو دیکھ کے صحابہ نے بھی یہی ایسے ہی کرتے تھے کہ جب کبھی شہر مدینہ سے باہر جاتے تو جاتے ہوئے اگر موقع وقت ایسا ہوتا تو 2 نفل ادا کر کے تو پھر شہر سے باہر نکلتے, اور جب کبھی شہر سے میں داخل ہوتے واپس آتے سفر سے تو گھر جانے سے پہلے 2 نفل مسجد کے اندر ادا کر کے پھر گھر جاتے. تو جناب محمد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ہی گھر میں آ گیا, لباس جنگی اتار دیا, سامان اتارا, چادر اتاری, تو پھر خیال آیا کہ میں نے تو نفل نہیں ادا کیے. تو یہ حضور کا طریقہ ہے, حضور کی سنت ہے, حضور کی پیروی ہے اسی کے اندر. تو پھر اسی طرح اپنا سامان اٹھا لیتے, سیدھا مسجد نبی شریف کے اندر جاتے اور وہاں جا کے پھر 2 نفل ادا کر کے پھر گھر واپس آتے. یہ صحابہ کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع, اطاعت اور فرما برداری کی جھلک تھی. ایک اور اس سلسلہ کے اندر بات دیکھیے اور ایمان تازہ کریں میں اور آپ. خلیفہ سویم امیر المومنین جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن وضو کے لیے پانی منگوایا. جب پانی آپ کے پاس آیا, آپ نے وضو فرمایا, تو وضو فرما کے آپ نے نا تبسم فرمایا, آپ مسکرائے. تو خود ہی پھر آپ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ وضو کرنے کے بعد میں اس لیے مسکرایا ہوں, اس لیے میں نے تبسم کیا ہے, اس لیے میں مسکرایا ہوں کہ ایک بار میں نے نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا, تو میرے دل میں آج وہ خیال آیا کہ حضور کی اس سنت کو, اتباع کو پورا کیا جائے. تو اس لیے میں نے وضو کے بعد تبسم فرمایا, مسکرایا ہے کہ حضور کی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے, حضور کی یہ ادا بھی اپنا لی جائے, حضور کی یہ صداقت پر بھی عمل کر کے دکھایا جائے. اور آخری بات, خلیفہ اول امام عاشقاں, عشق و رسالت کی عظیم کوہ صفا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا نا، تو وفات کے وقت سے، وقت وصال سے چند لمحات پہلے، کچھ گھڑیاں چند گھنٹے قبل، جناب سیدہ ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے پوچھا، کیا میری پیاری بیٹی، کہ جب نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا، حضور کا آخری وقت آیا، تو پیارے آقا علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، اور حضور کا وصال کس دن ہوا تھا؟ یہ آپ نے پوچھا۔ محدثین نے آپ کے سوال پر پوچھنے پر نکتہ یہ اٹھایا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے جب جاؤں تو میری خواہش اور تمنا ہے کہ مجھے بھی کفن اتنے ہی کپڑوں میں پہنایا جائے جتنے کفنوں کے اندر امام الانبیاء کو جتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور میرا وصال اسی دن ہو جس دن حضور کا وصال ہوا ہے، میری عمر بھی اتنی ہو جتنی حضور کی عمر ہوئی ہے، تاکہ میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موافقت ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع اور اطاعت۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اللہ پاک ہمیں زندہ رکھنے کی، زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔